الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال تعالى في مقام آخر ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ثنا کو پتا پتا ہے خدا جا دم پدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید تیسرا پارہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 تلاوت کی، اور سورۃ مریم کی آیت نمبر 35 تلاوت کی۔ چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور چند دنوں کے بعد عیسائیوں کا ایک خاص مذہبی تہوار جسے وہ کرسمس کے نام سے مناتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رہنمائی کرنی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے
بارے میں تذکرہ کیا۔ پورے قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء علیہ السلام کے نام مذکور ہیں، اور ان 25 انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور حالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور بہت سارے ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے واقعات کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان نہیں کیا۔ چنانچہ سورۃ المؤمن 24واں پارہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور حالات کو آپ کے سامنے بیان کیے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے بھی ہیں جن کے واقعات اور ان کے امت کے بارے میں آپ کو کچھ بیان نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن کے واقعات کو بیان کیا اس کی وجہ بھی ہے چونکہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور حالات کو بیان کیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے اندر وہ واقعات بیان کرتے ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو بیان کرتے ہیں جن کے اندر کوئی عبرت اور نصیحت اور سبق ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ یوسف کی آخری آیت کے اندر آیت نمبر 111 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، یہ جو انبیاء علیہ السلام اور دیگر امتوں کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں عبرۃ لأولی الالباب، اللہ فرماتے ہیں اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے اور نشانی ہے، یہ سبق حاصل کریں۔ تو قرآن کریم کے اندر جن انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہے، اسی وجہ سے ان کے واقعات بیان کیے۔ ویسے قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء علیہ السلام کے نام مذکور ہیں، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی؟ تو آپ نے فرمایا 1,24,000۔ تو ان میں سے چند انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور ان جن کے واقعات کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ان کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد، اور ایسے ہی آسمانوں پر اٹھا لے جانے کے بعد کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، اور ان کے نام کی ایک سورت مریم بھی قرآن کریم کی زینت ہے، اور ان کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوس اور ان کے نانا حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران اور ان کے خاندان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک کے اندر سورت نازل فرمائی جسے سورت آل عمران کہا جاتا ہے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے، آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، آپ کی نانی اور نانا اور ان کے خاندان کے دیگر افراد اور ان کے خاندان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 25 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، اور
دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو کیوں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں دو قسم کی جماعتیں ہیں، ایک یہود اور دوسرا نصارہ، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا افراط اور تفرید کے ساتھ کام لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا۔ ان کی محبت میں اتنے بڑے کہ ان کو یا تو خدا بنا لیا یا خدا کا بیٹا، اور وہ تثلیث کے قائل ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ خدا ان تین میں سے ایک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعات اور ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح یہود وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے جو ہے ان کی مخالفت کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ کو پر جو ہے گناہونی الزامات لگائے اور ان کو بڑی تکلیفیں پہنچانے کی انہوں نے اس کے درپے رہے۔ تو یہ تو تھا یہود اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ کہ ایک طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ بیٹھا، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی نبوت کا انکار کر کے ان پر جو ہے الزامات لگائے اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ جبکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف انہیں رسول بنا کر بھیجا تھا، اور یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہے۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت دوبارہ یہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، کفر کو ختم کریں گے، اور دوبارہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اور ان کے نانے کا تذکرہ کیا، تو فضیلت میں بیان کیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا، چن لیا، اور انہیں پوری دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور آل عمران بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران اور ان کے خاندان کی فضیلت کو بیان کیا کہ ہم نے ان کو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران یہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد اور زاہد متقی پرہیزگار شخص تھے۔ بیت المقدس کی امامت بھی ان کے سپرد تھی، اور حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوس یہ بھی بڑی متقی پرہیزگار خاتون تھی۔ ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، اولاد کی نعمت سے یہ ابھی تک محروم تھے۔ جب ان کو حضرت حنہ بنت فاقوس کو حمل ٹھہرا، امید سے ہوئی، تو اس وقت انہوں نے نظر مانی، اور نظر یہ مانی اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عمران کی بیوی حضرت حنہ بنت فاقوس یہ امید سے ہوئی،
تو انہوں نے ایک نظر مانی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، یہ جب پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور یہ پہلے زمانے کے اندر اس طرح کی نظر مانی جاتی تھی، تو انہوں نے یہ نظر مان لی اور ساتھ میں کہا کہ یا اللہ اس کو میری دعا کو قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں، ہر انسان کی دل کی خواہشات کو بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 36 میں جب حضرت حنہ نے بچہ جنا تو پتہ چلا، نظر تو مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، چونکہ اس زمانے کے اندر لڑکے وہ ان کو وقف کیا جاتا تھا، اور انہوں نے حمل کی حالت میں نظر مان لی تھی۔ تو جب بچہ پیدا ہوا پتہ چلا یہ تو بیٹی ہے، تو بڑی پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ تو میں نے تو چاہا تھا کہ بیٹا پیدا ہو اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، چونکہ نظر تو مان چکی ہوں اللہ کے لیے، اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ پریشان ہونے لگی، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی اور میرا مقصود لڑکے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اس دوران جو ہے ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا گیا۔ اب چھوٹی سی بچی ہیں، اب ان کی کفالت کون کرے گا، تو اس کے بارے میں جھگڑا ہونے لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو تھے، یعنی حضرت مریم کی خالہ وہ ان کے نکاح میں تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان کی پرورش، ان کی کفالت کی ذمہ داری مجھے دے دیجیے، میں کروں گا۔ لیکن دیگر کچھ حضرات اور بھی تھے جو کہنے لگے کہ ہمیں ان کی کفالت کی ذمہ داری ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس زمانے کے حساب سے وہ قرہ اندازی ہوئی اور طریقہ یہ رکھا گیا کہ پانی کے اندر ہم کچھ قلم ڈالیں گے، جس کا قلم پانی کو اوپر تیرنے لگا وہ اس کی کفالت کرے گا، اور اللہ کو منظور بھی یہی تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش بھی یہی تھی کہ میری کفالت میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، نام حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کی کفالت کون کرے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا اور ان کا قلم پانی پر تیرنے لگا اور وہ ان کی کفالت میں آ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کرنے لگے۔ چنانچہ جب یہ تھوڑی تھوڑی بڑی ہونے لگی تو مسجد اقصیٰ کے قریب ایک حجرہ بنایا، جس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم یہیں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرو، یہیں پر ہی عبادت کیا کرو، اور تھوڑی بہت ساتھ میں مسجد کی جو ذمہ داری تھی خدمت صفائی وغیرہ کی وہ بھی بعض دفعہ کر دیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ حجرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل رکھے ہیں۔ پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، یہ سارے پھل اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب یہ بات سنی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس زمانے کے اندر اس وقت 120 سال ہو چکی تھی اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، چونکہ اب عمر تو یہ اولاد کی نہیں تھی۔ جب یہ بات دیکھی کہ اللہ نے بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کو عطا کیے ہیں، یہ حضرت مریم کی کرامت ہے، تو فوراً وہ جو امید تھی دل کے اندر ایک خواہش تھی فوراً اس کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اور 16 پارے کے اندر ہے، فرمانے لگے کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر پر بڑھاپے کے شعلے یہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی میں آپ سے دعا کے بارے میں نا امید نہیں ہوا۔ جب آپ بے موسم پھل دینے پر قادر ہیں تو مجھے بھی اس بڑھاپے کی حالت میں اولاد دینے پر بھی آپ قادر ہیں۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی صفات بھی بیان کی۔ وہ اپنے وقت کے نبی تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم یہ غسل کے ارادے سے لوگوں سے اور اپنے خاندان کے افراد جہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا ایسی جگہ میں چلے گئی تاکہ وہاں پر جا کر جو ہے اپنے غسل کر سکے۔ تو وہاں جب پہنچی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اللہ کے حکم سے وہاں آیا، تو یہ گھبرا گئی اور گھبرا کر کہنے لگیں کہ میں تو کوئی بری عورت نہیں ہوں، تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تم اگر شر کا ارادہ ہے تمہارا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ کے حکم سے میں فرشتہ ہوں اور اللہ کے حکم سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو اللہ کے حکم سے اولاد دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس کا سبب کیا ہے کہ میں پھونک ماروں گا جس کے آپ کے گریبان کے اندر، جس سے حمل ٹھہر جائے گا۔ اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو بڑی پریشان سی ہو گئی، اور ساتھ میں پورا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے کے اندر اس کو ذکر کیا، اور اس 3 پارے کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ جب قریب ولادت کے دن ہوئے تو 16 پارے کا دوسرا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک دور شرقی جانب میں چلی گئی اور وہاں پر جا کر جو ہے انہوں نے بچہ جنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت پریشان بھی ہوئی کہ خاندان والے دوسرے لوگ کیا پوچھیں گے، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے بتلا دیا، جب تم سے کوئی پوچھے تو کہہ دینا یہ جواب دے گا، اور میں نے روزہ رکھا ہے خاموشی کا۔ جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں کھانے پینے کا کہ ہم نے اس دوران کھانا پینا نہیں ہے، پہلے زمانے کے اندر جس طرح کھانے پینے سے رکنا ہوتا تھا، اسی طریقے سے خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا، یعنی اس زمانے کے اندر بات نہیں کی جاتی تھی۔ چنانچہ اس وقت جو ہے حضرت مریم علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر لائیں، اور قوم نے جب یہ سوال پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو حضرت مریم علیہ السلام نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ اشارہ کیا بچے کی طرف اور کہا کہ یہ بچہ ہے، یہی جواب دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت وہ گود میں تھے، اس بچپن کی حالت میں بات کی اور بتایا کہ میں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پورا ایک تعارف کرایا ہے قرآن کریم کے اندر، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی عنقریب مجھے کتاب انجیل ملنے والی ہے۔ اور پھر جو ہے پورا ایک تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے کہا کہ میں تمہاری طرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے تھے۔ ایک معجزہ تو یہ تھا کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی حالت میں جس وقت بچہ بول نہیں سکتا بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کی، اور تیسرا معجزہ یہ دیا تھا اگر کوئی مادر ذات نابینا ان کے پاس آتا تو اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھوں کی روشنی آ جاتی۔ اسی طریقے سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ برس کی بیماری والا اگر ان کے پاس کوئی آتا اس پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ ایک معجزہ یہ بھی تھا مٹی سے پرندے بناتے اور اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ جو ہے چڑیا اور کبوتر وغیرہ یہ پرندے بن کر اڑ جاتے تھے۔ ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا کہ قبر پر جا کر کسی مردے کو اٹھاتے تو کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا اور زندہ ہو جاتا۔ تو تقریباً 10 یا اس سے زائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ لیکن بنی اسرائیل کی ایک عادت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہود کی عادت کہ انہوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کے دشمن بن گئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بنی اسرائیل دشمن بن گئے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کو جب قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو آدمی ان کو گرفتار کرنے کے لیے گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل ایسی وہ کر دی تھی کہ صورت اس وقت کہ وہ سمجھے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جن کو انہوں نے پھانسی دی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اب ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پر ہے، اور احادیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور کفر دنیا سے ختم ہوگا، اور دوبارہ جو ہے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ تو یہ تو تھا پورا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور صحیح عقیدہ کہ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اب ساتھ میں چونکہ 2 دن کے بعد کرسمس بھی آنے والی ہے، اور بہت سارے جو ہمارے ہاں رہتے ہیں ایسے حضرات غیر مسلم اقلیت، وہ اپنی عید کا اظہار کرتے ہیں، عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہے، لیکن یہ کوئی قرآن کریم سے یا احادیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت مریم تکلیف میں جب تھیں تو فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے پاس جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہلائیں تو اس کو اوپر سے کھجوریں نیچے گریں گی، اور ساتھ میں یہ پانی کا چشمہ ہے، اس سے پانی پی لینا۔ تو اس سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی وہ وقت موسم جو تھا وہ گرمیوں کا موسم تھا، چونکہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کھجوریں وہ دسمبر کے مہینے میں نہیں پکتی، وہ گرمیوں کے اندر پکتی ہیں، تو وہ کھجوریں اس وقت گری ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ گرمیوں کا موسم ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کی جو موجودہ انجیل ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ رات اتنی روشن تھی کہ اگر کوئی چراوا اس وقت بکریاں چراتا تو وہ آسانی کے ساتھ چرا سکتا تھا، مطلب اتنی روشن رات تھی جیسے کہ دن کے وقت ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ آج بھی اس جگہ کے اندر بیت المقدس کے قریب جو ہے وہاں کے جو علاقے ہیں وہ بہت ہی ٹھنڈے علاقے ہیں، دسمبر کے مہینے کے اندر وہاں برف باری ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بات جو انجیل کی موجودہ انجیل کے نظریے سے پتہ چلتی ہے کہ وہ رات روشن رات تھی اور اس دن اگر کوئی جا کر بکریاں چراتا تو وہ آسانی سے بکریاں چرا سکتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سردیوں کے موسم کے اندر کوئی بھی بکریاں لے کر نہیں جاتا، کیونکہ سردیوں کے موسم کے اندر بکریاں بھی باندھی جاتی گھر کے اندر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مہینہ جو تھا وہ گرمیوں کا مہینہ تھا۔ اس لیے 25 دسمبر کو یہ سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی، یہ کوئی تاریخ نہ قرآن اور نہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، نہ ان کی کسی کوئی کتاب سے اس طرح کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اب چونکہ وہ اپنے باطل عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کرسمس اس نیت سے کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ذَلِكَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ، اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے جو اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ممکن ہے کہ یہ بات اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو ان دنوں کے اندر عیسائی برادری آپس میں ایک دوسرے کو کرسمس کے ذریعے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو وہ تو آپس میں کریں کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر ایسا کوئی میسیج، ایسا کوئی واٹس ایپ ایک دوسرے کو کرسمس کے حوالے سے نہ کریں، چونکہ ان کے عقیدے کا اظہار ہو رہا تھا، اس وجہ سے ہمیں بچنا چاہیے، ان دنوں کے اندر نہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی آ کر آپ کو عیسائی آ کر مبارکباد پیش کرے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت جو ہے ہمیں ان کے جواب میں کرسمس نہیں کہنا چاہیے، ہیپی کرسمس اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ نے اس کے اندر جو ہے شکریہ یا اس طرح کی کوئی بات کہہ کر خوش سلوکی کے ساتھ جو ہے ان کو ٹال دیں۔ تو بہرحال یہ چونکہ دن تھے کرسمس کے حوالے سے، اس پر مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہونا چاہیے اس کا میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحیح عقائد اور نظریے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔